ابھی ساری صورتحال پہ جس پلان کا آپ نے ذکر کیا کہ آج وزیر اعظم بھی کہتے ہیں آئی ایم ایف کو سجیشنز دی ہیں لیکن 48 گھنٹے میں کچھ اگر پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا. آپ کے خیال میں یہ پلان قابل عمل ہے جو انہوں نے دیا ہے؟ دیکھیں پہلے بتائیے پلان ہے کیا؟ دیکھیں یہ پلان میں 3-4 چیزیں ہیں. یہ انہوں نے ہم سے جو باتیں شیئر کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کل آپ لوگ مجھے کہیں کہ آپ نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا. اب یہ میرا خیال ہے جو اپنے طور پہ انہوں نے یہ چیزیں دی ہیں جو اخبارات میں آئی ہیں سیکرٹ سمجھنے جو کچھ بھی ہیں ہم سے انہوں نے نہیں شیئر کی. اب وہ جب آئی ایم ایف نے ان سے باقاعدہ پلان مانگا کہ جی آپ بتائیں آپ کی مشکلات ہیں تو کیسے سبسڈی کا ایک لیول ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور پھر یہ سب کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نان نیگوشیبل ہے. اب اس صورت میں آپ کے پاس فال بیک کرنے کی کوشچن بڑا تھوڑا ہے. اب اس میں اگر وہ کوئی بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو کنونس کر دیتے ہیں اور بقول مفتاح اسماعیل کے تڑی نہیں لگاتے جو ڈاکٹر صاحب لگاتے ہیں تو شاید ہماری بات سن لیں. لیکن میرا خیال ہے جو سلمہ اس سارے معاملے میں سب سے اہم بات یہ ہے وہ اس موجودہ صورتحال میں یہ سب لوگوں کو پتہ ہے, میڈیا کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے, لیکن کچھ حقیقتیں اور زمینی حقائق ایسے ہوتے ہیں وہ جو سننے کے لیے تیار نہیں. مثلا یہ بار بار ان سے آج بات ہوئی کہ جی یہ 2 مہینوں کا جو انور رضا بل آئے نا, میں نے اپنی مثال دی اور لوگوں نے مثالیں دی. ایک صاحب نے کہا کہ جی میرا جاننے والا ہے وہ سی ڈی میں کام کرتا ہے, اس کا بل آیا, اس کی تنخواہ ہے 30,000, اس کا بل آیا 32,000 روپے, وہ کیسے دے گا؟ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مانا ہونا ہے کہ یہ انفلیٹڈ بل ہیں, ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن جو آپ کہہ رہی تھی نا پولیٹیکل بل, ڈاکٹر صاحب ایک شعر, مجھے اتنے شعر نہیں آتے لیکن ایک شعر جو ہے نا اس ساری سچویشن پہ وہ یہ ہے کہ یہ آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا. فیض صاحب کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر چارہ گھر کو چارہ گری سے گریز تھا ورنہ ہمیں جو دکھ تھے وہ بہت لادوا نہ تھے. مطلب کہ اتنی کوئی مشکل چیز نہیں تھی جو آئے ان کی نیت نہیں ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو اخبارات میں پلان رپورٹ ہوا ہے وہ میں شیئر کر دیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہر صارف کے جو بل ہیں وہ قسطوں میں ادا ہو سکیں گے, ایک بات. دوسری یہ کہ وزارت خزانہ کو تحریری گارنٹی دینی ہوگی کہ قسطیں کریں گے لیکن یہ بل آ جائیں گے, آئی ایم ایف کو بتانا ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ ٹیرف میں 7 روپے کا اضافہ واپس لیں گے اور مرحلہ وار اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو بجلی چوری ہے اس کے لیے پالیسی کوئی پلان نہیں. دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹھوس قسم کی اسکیم سامنے نہیں آ رہی. میں جو سمجھ پاتا ہوں, آپ دیکھیے ڈسکوز نے اعداد و شمار دیے ہیں کہ 520 ارب روپے کا نقصان ہے. یہ حکومتی اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہوں. جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر وہ 250 ارب کے ہیں. اس سال جو کیپیسٹی پیمنٹ حکومت نے دینی ہے وہ 2000 ارب کی ہے. تو حکومت اس قسم کا ٹھوس ہمیں بتائے نا کہ ہم نے ٹیکسز کم کر دینے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ نے ٹیکسز لگا رکھے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر تو پھر ایف بی آر کو بند کر دیں. ٹیکس اکٹھا کرنا تو ایف بی آر کا کام ہے. تو یہاں اپنے بجلی ایف بی آر کا بھی انہوں نے ایک قسم کا رونا رویا ہے کہ 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اور ایف بی آر کا ہم کیا کریں. اس پہ بھی ان کے بڑے مجھے پتا ہے کہ آپ کے بل میں انکم ٹیکس کیوں لگتا ہے. انکم ٹیکس انکم کے اوپر لگتا ہے, آمدن کے اوپر لگتا ہے, وہ بجلی کے بل کے اوپر تو نہیں لگ سکتا. تو ٹھوس قسم کی تجویز ایسی بنتی تھی. جی ایس ٹی 18% کیوں ہے اس کے اوپر؟ جو ٹھوس قسم کی تجویز بنتی ہے بجلی کے حوالے سے وہ یہ بنتی ہے کہ جو 520 ارب کا نقصان ہو رہا ہے جو ڈسکوز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کر رہے ہیں ان کی ہم منتقلی کر رہے ہیں صوبوں کے اوپر. صوبے خود سے وہ چوری سنبھالیں. وہ یہ تجویز دے سکتے تھے کہ ان کو ہم نجکاری کے لیے طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ نقصان حکومت نہیں اٹھائے گی. یہ تجویز آپ کی نظر میں کوئی امپلیمنٹیبل نہیں ہے, کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. نہیں, اس میں جان نہیں ہے. دیکھیے اگر مجھے آج پیسے نہیں دینے اگلے 3 مہینوں میں دینے ہیں, میری تنخواہ تو جیسے وہ ہم صاحب نے بتائی وہ 30,000 ہے, 32,000 کا بل آ گیا تو میں اگلے 3 مہینے میں اگلا بل بھی ایڈ ہو جائے گا. یہ پاسبل, یہ اگلا بل تو اس سے زیادہ آنے والا ہے. اگست کے مہینے میں کہا جا رہا ہے 9 روپے پر یونٹ پہ کہہ رہے ہوگا. دیکھیے 10,000 روپے کا یونٹ اگر آپ کا بل آیا ہے اس مہینے میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ اگست کا جو بل آئے گا وہ 17-18 ہزار روپے. آپ کو بٹھا دیا جائے آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے اس کا؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ 520 ارب کا جو نقصان ہے جو وفاقی حکومت اپنے بجٹ پہ کر رہی ہے وہ صوبوں پہ ڈالے. یہ ادر دین اسلام فوری حل تو نہیں ہے نا. اچھا ویسے جو صوبوں پہ اسلام آباد فوری حل ہے کہ 2.5 بلین ایمرجنسی کا اور جے آئی ڈی سے کو جو 6 بلین روپیہ ٹیکس ڈالا ہوا